ذوالفقار علی بھٹو شہید سامراجی طاقتوں کے شدید دباؤ اور دھمکیوں کے باوجود جس عظیم مشن کی تکمیل کے لیے دن رات محنت کر رہے تھے، اس کے لیے اپنے ارد گرد افراد اور خاص طور پر پبلک سرونٹ، نوکرشاہی، انٹیلیجنس ایجنسیز کے کرندوں کا چناؤ کرتے وقت بہت احتیاط اور چھان بین کی ضرورت تھی، مگر جیسا کہ 1976 میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے اور ان کے لیے کلیدی حکومتی عہدوں کی بندش کے بعد تو اس معاملے میں اور بھی احتیاط کی ضرورت تھی کہ اس کلٹ کے پیروکاروں کو ریاستی اداروں سے دور رکھا جاتا، مگر پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی ایک بدترین ناکامی یا تاریخی غداری ہے کہ عسکری اداروں اور سول سروس وغیرہ میں شامل قادیانی اور جماعت اسلامی کے افراد کی کوئی چھان بین نہیں ہوئی۔ ایجنسیوں کو تو معلوم ہی ہونا چاہیے تھا کہ یہ دونوں جماعتیں ریاستی مفاد کی بجائے اپنی جماعتوں کے مفادات کو فوقیت دیتے ہیں۔ حیرت ہے کہ 1974 میں قادیانیوں کے خلاف فیصلہ آیا، مگر 1976 میں پاکستان کے سب سے بڑے ادارے فوج کا سربراہ جس ضیاء الحق کو بنایا گیا، وہ اور اس کی بیوی تک ایک کٹر قادیانی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے باوجود اس کو چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا گیا، اور تو اور جس ضیاء نے اسرائیل کے خلاف زبردست جہاد کرنے والے ہزاروں فلسطینی مجاہدین کو ہلاک کیا، مگر ایک ایسی پاکستانی حکومت میں چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا گیا جو فلسطین آزادی کو بہت زیادہ اہمیت دیتی اور پاکستان سے ان کی مدد کے لیے فوج اور رضاکاروں کو روانہ کیا کرتی، حتیٰ کہ فلسطین کے عوام بھٹو کو اپنا لیڈر کے طور پر دیکھتے تھے۔ اگر ایجنسیوں نے ضیاء کے خاندانی پس منظر اور فلسطینیوں کے خلاف آپریشن پر بھٹو صاحب کو بریف کر دیا ہوتا تو آج کا پاکستان بہت بہتر ہوتا۔ پاکستان کی ایجنسیوں کی زبردست ناکامی ہے کہ وہ ضیاء کے قادیانی اور صہیونی دوست پس منظر پر کوئی معلومات ہی نہیں رکھتے تھے۔ بھٹو حکومت کا با اثر پبلک سرونٹ افضل سعید تھا، جو جماعت اسلامی کا حمایتی اور بھٹو کے بدترین مخالف مودودی اور اصغر خان کا رشتہ دار بھی تھا۔ تمام خفیہ فائل اس سے ہو کر وزیر اعظم تک جایا کرتی، مگر ان فائلز کی معلومات مودودی اور اصغر خان قادیانی کے پاس بھی پہنچ جایا کرتی، جس کا مطلب بھٹو کے شدید مخالف ربوہ اور منصورہ کو وزیر اعظم کی تمام کارروائیوں کی مسلسل خبریں پہنچ جایا کرتیں۔ افضل سعید کے علاوہ جو دیگر افراد رفیع رضا، وقار احمد، مسعود محمود بھٹو کے بارے میں اپنے قادیانی لیڈروں کو آگاہ کر دیا کرتے، ایسی انوائرمنٹ میں مشکل تر ہو جاتا ہے سامراج کے خلاف مؤثر طور پر کام کیا جانا۔ یہاں پر بھی مزید ایک اور گواہی یہ ملتی ہے کہ جماعت اسلامی اور جماعت قادیانی اسلام دو صہیونیت دشمن بھٹو کے خلاف مشترکہ طور پر ایک ایجنڈے پر کام کر رہے تھے، اس لیے اس تاثر کو کیسے قبول کیا جائے کہ یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کی مخالف ہیں۔ بھٹو حکومت کے مخالفین ایف ایس ایف اور اس کے سربراہ مسعود محمود کے خلاف سینکڑوں قتل، ریاستی غنڈہ گردی، اغوا جیسے سنگین الزامات لگا کر اس کے خلاف مقدمات قائم کرنے کا مطالبہ بھی کیا کرتے، مگر مارشل لا لگنے کے بعد یہی مسعود محمود بھٹو مخالفین اور ضیاء کی آنکھ کا تارا بن گیا۔ جس قادیانی مسعود محمود پر کئی قتل کے الزامات تھے، اس کے ہم مذہب ضیاء نے اس کو سزا دینے کی بجائے رقم و زمین عطا کر کے باہر بھیج دیا۔ یار لوگ جو عقل، منطق، دلیل، ٹھوس حوالہ اور ثبوت مانگتے ہیں کہ ضیاء کے قادیانی ہونے پر ان کو قائل کیا جا سکے، تو ان میں سے اکثر حضرات کی ذہنی حالت کا معیار یہ ہے کہ ان دیکھے خدا کو ماننے والوں کا تو خوب تمسخر اڑاتے ہیں، مگر ان دیکھے مادہ اور اس کی حرکت کے نظریے پر ایسے قائل ہیں کہ جیسے ملین ہا سال قبل مادہ کی حرکت سے لے کر ارتقاء انسانی کے یہ چشمدید گواہ ہوں۔ پوچھا جائے کہ آپ ان دیکھے خدا کے منکر مگر ان دیکھے مادہ کے قائل کیوں ہیں، تو جواب کہ جناب ہم نے مادہ کی اس کے آثار سے پہچان کی ہے۔ ہمارے لبرل سیکولر ہر وقت ضیاء کی قادیانی دشمنی کے قصہ چار درویشاں بیان کرتے رہتے ہیں، مگر جب ان کے سامنے ضیاء دور میں قادیانیوں پر کی جانے والی مہربانیوں، ضیاء حکومت میں قادیانی وزیر مشیر اور قادیانی کنٹرول ہونے کے ناقابل تردید حقائق لائے جائیں، تو اس پر بھی اگر یہ ضیاء کے قادیانی نواز ہونے میں شک کریں تو پھر ایسے افراد کو اس جھوٹ کا تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ضیاء قادیانی دشمن تھا۔ ضیاء قادیانی نواز تھا یا نہیں، اس کی جانچ ضیاء کے کسی قادیانی مخالف بیان کو بنا کر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ضیاء کے دور میں جو مراد قادیانیوں کو
کو عطا ہوئی اس کی بنیاد پر ضیاء کا قادیانی نواز ہونا ثابت ہوتا ہے۔ بہرحال سچ یہ ہے کہ پاکستان کے 80-70 کی دہائی کے بہت سے انقلابی مارکسسٹ دائیں بازو اور ترقی پسند سوشلسٹ کے روپ میں پکے قادیانی مبلغ ہوا کرتے تھے۔ 30-40 سال کے وقفے کے بعد یہی عناصر لبرل، سیکولر اور اس مغربی جمہوریت کے دل دادہ بن کر ٹاک شوز اپنے تحریروں میں قادیانی مافیا کی وکالت کرتے، کبھی ناموس رسالت کے قانون کو بدلنے کی بات کرتے ہیں تو کبھی آزادی نسواں، فریڈم آف سپیچ پر دلائل دیتے پھرتے ہیں۔ اول یہ کہ ان لبرل سیکولرز کو اپنے قادیانی آقاؤں کو سمجھانا چاہیے کہ قادیانیوں کا کیا مسئلہ ہے، کہ جو توہین رسالت کے قانون کو بدلنا چاہتے ہیں، کہ ان کو کافر قرار دینے کی وجہ براہ راست توہین رسالت نہیں بلکہ ختم نبوت سے انکار ہے۔ اس لیے اگر قادیانی اور ان کے پالتو کتوں میں ہمت ہے تو سیدھی بات کریں کہ ختم نبوت سے انکار کی وجہ سے غیر مسلم قرار دینے کے قانون کو بدلا جائے۔ سوشل میڈیا پر چھائی یہ گندی مکھیاں اس قدر ڈھیٹ اور متعصب ہیں کہ ان کا اپنا حال یہ ہے کہ بات کرتے ہیں کہ ہر ایک کو اپنی رائے اور دلائل کی آزادی، سینسر وغیرہ کو ختم کرنے کا پرچار کرتے پھرتے ہیں۔ ان رنڈیوں کے چیخوں نے ایک پوسٹ شیئر کی جس میں تحریر تھا کہ تمام انبیاء نے انسانوں کو دنیاوی امور کی بجائے فقط آخرت، جنت اور دوزخ کی تعلیم کے بارے میں ہی بتایا ہے، جس پر میں نے لکھا کہ انبیاء کی اصل تعلیم ہی دنیاوی امور سے تعلق رکھتی ہے۔ نظام زکوٰۃ، عدل و انصاف، انسان کے پیدا ہونے سے مرگ تک ہر مسئلہ حیات پر انبیاء کی تعلیم ہمیں ملتی ہے، مگر ان ولگر بلاگرز کا حال یہ ہے کہ میرا جواب دینے کی بجائے میری پوسٹ ڈیلیٹ کر کے مجھے بلاک کر دیا۔ یہ حال ہے سینسر کے خلاف بولنے اور آزادی رائے کے حامیوں کا۔ افسوس کہ شرم ان کو نہیں آتی۔ جیسا کہ مجھے، زبیر منہاس اور میرے بھائی آغا ندیم کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ ہم تینوں کا نام ضیاء کے خلاف جو 2 سازش کیس یعنی لیبیا اور لاہور سازش کیس جس کو ذوالفقار کے کارکنوں کے خلاف بنایا گیا تھا، ہم تینوں اس میں نامزد ہیں۔ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ لیبیا میں تربیت حاصل کرنے والے بہت سے افراد جو ترقی پسندوں کی پہچان رکھتے تھے مگر ان کا اصل تعلق قادیانی کلٹ سے تھا۔ چھپے قادیانی لیبیا میں بریگیڈیئر عثمان خالد کی آرمی میں شامل ہونے کے مقاصد کچھ ظاہر ہیں اور کچھ پر گمان ہے۔ اس بابت مزید ایک واقعہ زندگی کا تجربہ ہے کہ مارچ 1981 کے وسط میں کراچی میں ہی مفرور تھا کہ اس دوران مجھے یہ اطلاع ملی کہ زبیر منہاس اور زاہد جو لیبیا میں تربیت لے کر کچھ دن پہلے پاکستان واپس آ چکے ہیں، مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ میں حیران تھا کہ 5 جنوری 81 تک تو اخبارات اور BBC وغیرہ میں فرخندہ بخاری، سردار مظہر خان اور دیگران کی لیبیا جا کر دہشت گردی کی تربیت حاصل کرنے کی خبر تو شائع ہو چکی ہے، مگر اس کے باوجود عثمان خالد کیوں لیبیا سے باقی کارکنوں کو پاکستان بھیج رہا ہے اور وہ بھی اوریجنل پاسپورٹ اور PIA کی فلائٹ پر؟ میرے لیے یہ بات تعجب خیز تھی۔ بہرحال زبیر سے ملنے کے لیے میں لاہور آ گیا اور شاہدہ جبین نے ہماری ملاقات کا انتظام کیا۔ زبیر نے بتایا کہ عثمان خالد نے تمہارے، میرے، زاہد اور تاج الدین سجاد کے علاوہ 2 پختون ساتھیوں کو ایک مشن سونپا ہے۔ اس کے لیے 4 عدد راکٹ لانچر، ٹائم بم، گرنیڈ اور رائفل اسلام آباد میں ایک عربی کے پاس ہیں اور اس عربی کو کوڈ بتا کر اسلحہ وصول کر کے پنڈی میں کارروائی کریں گے۔ اس واقعے کی طویل تفصیل ہے جس کو پھر کسی آڈیو میں بیان کروں گا۔ بہرحال زاہد جو کہ زبیر کا محلے دار تھا اور لیبیا میں تربیت کے لیے آیا تھا، وہ بار بار زبیر کو کوڈ اور اسلحے کے بارے میں سوال کیا کرتا، مگر میں نے زبیر کو بتایا کہ مجھے عثمان خالد کی بات کا کوئی اعتبار نہیں کہ اس نے مجھے اور تاج کو ترکی روانہ کیا تھا کہ وہاں ضیاء آ رہا ہے تو تم کو میں وہاں ملوں گا، باقی تفصیلات بھی وہیں بیان کروں گا، مگر ہمارے انتظار کے باوجود وہ ترکی ہم سے ملنے نہیں آیا۔ میں نے زبیر منہاس کو بتایا کہ عثمان خالد یا تو پاگل ہے یا ضیاء کا ہی کوئی ایجنٹ ہے۔ اس کو معلوم تھا کہ
لیبیا کیس میں گرفتاریاں ہو چکی ہیں، اس کے باوجود اس نے ہم سب کو پاکستان روانہ کر دیا۔ یہ بندہ لیبیا کی رقم کھانے کے بہانے ہمیں استعمال کرنا چاہتا ہے۔ بہرحال زاہد کی بے چینی دیکھ کر میں حیران تھا کہ وہ اس مسئلے کو بہت لائٹ لے رہا تھا۔ قصہ کوتا کے پلان کے مطابق 21 مارچ کو 2 پختون ساتھی لاہور آئیں گے تو پھر ہم وہاں سے پنڈی کو روانہ ہوں گے، مگر زاہد ہماری کال کا انتظار کرے گا، جس پر زاہد اور زبیر مناس کی ناراضگی بھی پیدا ہو گئی۔ بہرحال 23 مارچ تک زاہد، میں اور زبیر ایک ہی گھر میں رہے، مگر وہ صبح سویرے ہی کہیں نکل گیا۔ ہم ناشتے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ غالباً حامد نامی پیپلز پارٹی کا کارکن اور شہدہ جبین نے بتایا کہ ہماری گلی کے ارد گرد سفید کپڑوں والے CID والے بندے جمع ہو رہے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ۔ ہم دونوں نے ریل پٹری کو پار کیا ہی تھا کہ کوئی 4-5 CID والے ہمارے تعاقب میں ہو لیے۔ بارش کی وجہ سے پھسلن تھی اور ہم پھرتیلے نکلے، اس لیے ہاتھ نہ آئے۔ 1995 میں میری ملاقات کرنل لغاری سے ہوئی۔ ملتے ہی مسکراتے ہوئے دوستانہ انداز میں کہنے لگا کہ تم اب کچھ موٹے ہو گئے ہو، اس لیے تمہیں پکڑنا اب مشکل نہیں رہا۔ یاد کرو کہ جب تم میاں میر کے علاقے سے 23 مارچ والے دن ہمارے ہاتھ سے نکل گئے تھے، CID والے تم کو پکڑ نہیں سکے تھے۔ میں نے حیرانگی سے اس واقعے کی تفصیل سنی اور کچھ سوال بھی کیے، جس پر اس نے بتایا کہ لیبیا بھیجے جانے والوں میں حکومتی ایجنٹ بھی تھے۔ CID کو یہ اطلاع تھی کہ لیبیا ٹرینڈ گروپ کوئی کارروائی کرنے والا ہے اور وہ سارا گروپ بما اسلحہ کے گرفتار کرنا چاہتے تھے، اور یہ کہ تیسرا ساتھی زاہد ہی حکومت کا مخبر تھا۔ زاہد کا تعلق لاہور کے ایک قادیانی خاندان سے تھا۔ اس کا بینوئی ضیاء دور میں CID میں افسر بھرتی ہوا تھا، جو ایک وقت میں خادم ربوہ بھی تھا اور CID کے لیے کام بھی کرتا تھا۔ اس کے اشارے سے ہی زاہد پیپلز پارٹی کے ضیاء مخالف کارکنوں میں متحرک ہو مخبریاں کیا کرتا۔ مارچ 1981 میں دھرم پورہ سے کئی کارکن اس کی مخبری پر گرفتار ہوئے تھے، اور باوجود کہ لیبیا سازش کیس میں اس کا نام بھی تھا، مگر یہ بندہ اپنے اصل پاسپورٹ سے ہی اسی زمانے میں سعودی عرب چلا گیا اور وہاں کسی محکمے میں نوکری کر لی۔ زاہد ایک قادیانی تھا جس کو ضیاء حکومت نے لیبیا میں ہماری جاسوسی کے لیے بھیجا تھا۔ ذاتی زندگی میں نے بہت سے قادیانیوں کو پارٹی کارکنوں، لیفٹسٹ افراد کے روپ میں دیکھا ہے، جو در پردہ ضیاء حکومت کے معاون و مددگار تھے، مگر زبانی طور پر اس کے شدید مخالف ہوا کرتے۔ اور پھر چونکہ ضیاء خود بھی قادیانی تھا اور اس کے دور میں قادیانیوں کو جو خصوصی مراعات تھیں، جس حقیقت کو نہ تو کوئی لبرل اور نہ ہی کوئی اس کے اتحادی خارجی انکار کر سکتے ہیں، اگر ہم ٹھنڈے دل غور و فکر کو معیار بنا کر ضیاء دور پر ایک نگاہ ڈالیں تو ضیاء کی قادیانی نواز تاریخ کی گواہی یہ ہے کہ اس کی پہلی مثال ہے کہ بھٹو کی مسلم ممالک بلاک کی تشکیل کے ویژن 1973 کی عرب اسرائیل جنگ میں کھل کر عربوں کی حمایت، پاکستان کو سامراج نواز بلاک سے نکالنے جیسے اقدامات کی وجہ سے صہیونی منصوبہ بندی کے تحت مئی 1974 میں جماعت اسلامی اور قادیانی جماعت نے مذہبی ایشو کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں ایک انتشار لاب بھٹو حکومت کو مذلول کرنے کا آغاز کیا تھا۔ بھٹو حکومت 1974 میں بہت مستحکم اور عوام میں مقبول تھی، لہذا کسی سیاسی ایشو پر کوئی تحریک چلنے کا امکان نہیں تھا، اس لیے ربوہ اسٹیشن کے واقعے کو مذہب کی بنیاد دے دی گئی۔ ہنگامہ آرائی ہوئی اور قادیانی لیڈر نے جماعت اسلامی کی بجائے اس تمام فساد کی جڑ کا ذمہ دار بھٹو کو ٹھہراتے ہوئے اس کو اقتدار چھوڑنے کا مطالبہ کیا، تو دوسری طرف جماعت اسلامی نے بیان دیا کہ بھٹو قادیانی نواز ہے، لادینی قوتوں کا حلیف ہے اور پاکستان کو قادیانیوں کے حوالے کرنا چاہتا ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ وہ اقتدار چھوڑ دے، نہیں تو ایک زبردست تحریک سے اس کی حکومت کو ختم کر کے اسلامی حکومت کا قائم کیا جائے گا۔ اب اگر جماعت اسلامی اور قادیانی کے بیانات موقف میں مکمل یکسانیت پائی جاتی ہو تو پھر کس منطق و اصول کی بنیاد پر مانا جائے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں؟ مسئلہ اگر قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کا تھا تو پھر ہنگامہ آرائی کر کے ایک تحریک کی شکل بنانے کی بجائے وزیر اعظم
کے پاس جا کر اس معاملے پر حکومت کو اپنا حلیف بنا کر راست قدم اٹھانے کی پیشکش کی جاتی، اور اگر حکومت ایسا نہ کرتی تو پھر ایک تحریک چلائی جاتی۔ مگر ہوا یوں کہ پہلے تحریک کاری کی گئی اور پھر بھٹو کو مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا گیا، جو دلیل ہے کہ جماعت غیر اسلامی کا اصل ہدف ختم نبوت نہیں بلکہ ختم بھٹو حکومت تھا۔ ان تاریخی سچائیوں کو نظر انداز کر کے پھر یہ کہا جائے کہ جماعت اسلامی تو قادیانیوں کی سخت مخالف ہے، ایک خود فریبی اور عقل و حقائق کے معیار پر پورا نہ اترنے والی بات ہے، بلکہ سچ یہی ہے کہ قادیانی اور جماعت اسلامی بھٹو حکومت کو صہیونی ماں پر ختم کرنا چاہتے تھے، جس میں وہ 1974 میں ناکام ہوئے۔ مگر ستمبر 1974 کے بعد قادیانیوں نے بھٹو کے خلاف اپنی سرگرمیاں تیز کر دیں۔ نومبر 1974 میں نواب قصوری جو کہ قادیانی تھا، اس کا قتل ربوہ کی منصوبہ بندی پر مسعود محمود قادیانی اور ربوہ کے بھیجے تربیت یافتہ افراد نے اس لیے کیا تھا کہ اس قتل سے مخالف سیاسی پارٹیوں کو بھٹو کے خلاف تحریک چلانے کا کوئی موقع مل جائے گا۔ ربوہ اور جماعت اسلامی نے اس تمام عرصے میں فوج اور دیگر حکومتی اداروں میں بھٹو کے خلاف ہر قسم کا منفی پروپیگنڈا کیا۔ سیٹھ عابد نامی سمگلر جو خود بھی ایک صہیونی گماشتہ تھا، بھٹو کے خلاف وعدہ موافقہ مسعود محمود کا بہنوئی تھا۔ سیٹھ عابد نے مرزا ناصر سے مل کر بھٹو کو لاڑکانہ میں عید کے موقع پر قتل کرنے کی ایک پلان بھی بنایا تھا، مگر مرزا ناصر نے صلح مشورہ کے بعد فیصلہ کرنے کا کہا۔ چودھری ظفر اللہ نے مرزا ناصر کو بتایا کہ اگر بھٹو کے قتل کے بعد ہماری انوالومنٹ کا شبہ بھی ہو گیا تو اس کے رد عمل پر بے شمار قادیانی مارے جائیں گے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ فوج اگر اقتدار چھین کر بھٹو کو مار دے تو قادیانیوں پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، اس لیے بھٹو کے خلاف فوج کو موٹیویٹ کیا جائے۔ قادیانیوں نے بھٹو کے خلاف فوج کو بھڑکانے کے لیے پمفلٹ، پیسہ، فوجی افسران کو اپنی مٹھی میں رکھنے کے لیے برانڈڈ شراب اور بالا درجے کی طوائفوں تک کو استعمال کیا۔ جولائی 1977 میں ضیاء نے قادیانیوں کی منشا کو پورا کیا، پہلے اقتدار چھینا اور بعد میں بھٹو کو مار دیا۔ اب کون انکار کر سکتا ہے کہ ضیاء نے غیر ضروری طور پر مارشل لا لگا کر جو کام انجام دیا یہ قادیانیوں کے حق میں نہیں جاتا تھا۔ جو فوجی افسران اس قادیانی نواز مارشل لا لگانے میں ضیاء کے ساتھ شامل تھے اور آج زندہ ہیں، وہ خود فیصلہ کریں کہ اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں تو کیا جس انسان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے منکرین کو کافر قرار دیا، کیا ایسے انسان کو اس کی خدمت کے بدلے پھانسی دینے پر اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پا سکیں گے؟ کہ بلا شبہ ان سب فوجی افسران کا مقام جہنم ہی ہے، چاہے آج کتنے ہی رائے ونڈ کے یاتری بن جائیں، مگر آخرت ان کی بے حد عبرتناک ہے۔ انشاءاللہ پاکستان کے اداروں کا اولین فرض ہے کہ اگر وہ ملک و قوم و دین سے محبت رکھتے ہیں تو ضیاء دور میں قادیانیوں پر کی جانے والی مرات اور مہربانیوں کا ریکارڈ عوام کے سامنے لائیں۔ جیسا کہ پہلے اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ جماعت اسلامی اور جماعت قادیانی دونوں نے 1977 کے انتخابات سے بہت قبل بھٹو کے خلاف بڑے منظم طریقے سے پاکستان فوج کے جونیئر اور سینئر افسران میں بغاوت کے رجحانات کو فروغ دینا شروع کر رکھا تھا کہ ضیاء نے زبردستی جی ایچ او کے فیزیو ڈاکٹر رحمان کو راولپنڈی، لاہور اور کراچی چھاؤنیوں میں جا کر جونیئر افسران کی بھٹو حکومت کے متعلق رائے جاننے کے لیے بھیجا۔ ظاہر ہے کہ ضیاء جانتا تھا کہ جونیئر افسران قادیانی اور جماعت اسلامی کے اینٹی بھٹو پروپیگنڈے کے زیر اثر ہیں، اس لیے اگر کسی سینئر افسر نے مارشل لا لگانے کی مخالفت بھی کی تو جونیئر افسران کی حمایت سے بیلنس آف پاور کو اپنے حق میں کر کے وہ مارشل لا لگا دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ ضیاء نے جی ایچ کیو میں افسران کو میٹنگ کال کے نام پر اکٹھا کیا، مگر مارشل لا لگانے کا فیصلہ اپنے ہم مذہب قادیانی لیفٹیننٹ جنرل کے ایم عارف اور لیفٹیننٹ جنرل چشتی کی مشاورت سے کیا، یعنی 1977 کا مارشل لا لگانے میں 3 میں سے 2 قادیانی جرنیلوں ضیاء اور کے ایم عارف نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے متنازع اور بدترین مارشل لا لگایا، جن کے منفی اثرات سے ابھی تک پاکستان نکل نہیں سکا۔ اس حقیقت کو جان کر بھی کہ بھٹو پی این اے سے کامیاب مذاکرات کر چکا تھا، مگر پھر بھی ملک میں مارشل لا لگا۔ بھٹو کو عبرتناک انجام سے دوچار
انکار کرنے کی سب سے زیادہ تمنا قادیانیوں اور جماعت مودودی کو تھی۔ پھر انکار کی گنجائش نہیں کہ جماعت اسلامی و قادیانی ایک ہی ایجنڈے پر مشترکہ طور پر کام کر رہے تھے۔ ہماری قوم جب تک اس سچ کو قبول نہیں کر لیتی تب تک اصل دشمنوں کی پہچان نہیں کر پائے گی۔ پاکستان کی فوج کو اس حقیقت کو تہہ دل سے قبول کرنا ہی ہوگا کہ 70 کے وسط میں اس کے ادارے نے ملک و دین سے غداری کی تھی۔ پھر سے ایسی غداری ہونے نہ پائے تو لازم ہے کہ اداروں سے قادیانی، تبلیغی، جماعت مودودی عناصر پاک کیا جائے۔